तबाह कुन समंदरी तूफानों की एक तवील तारीख है, खास तौर पर खलीज बंगाल में, जिसमें हजारों अमवात और अमलाक को नुकसान पहुंचा है। 1999 में सुपर साइक्लोन ने ओडिशा के साहिली अजला को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में एक कौमी अलमिया पैदा हुआ, जिसने ये एहसास पैदा किया कि समंदरी तूफानों की पेशगोई करने वाली पुरानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात हरकत में आया और इसके बाद ट्रॉपिकल समंदरी तूफानों का जवाब देने के लिए हमारे नुक्ता नजर में नुमाया तब्दीली आई है। 1999 के सुपर साइक्लोन की तबाही के बाद से मुल्क को कई शदीद समंदरी तूफानों का सामना करना पड़ा था। ताहम पहले के बरअक्स कौम ने आने वाली कुदरती आफत के लिए खुद को मुनासिब तौर पर तैयार पाया। हालिया दहाई में समंदरी तूफानों की वजह से होने वाली इंसानी हलाकतों की तादाद कम होकर 100 से भी कम रह गई है। इस साइक्लोन में मौसम विभाग ने टेक्नोलॉजी का बखूबी उपयोग किया और 6 तारीख से ही ये संकेत दे दिए गए थे। जो अनुमान थे उतनी वेलोसिटी रही, जो दिशा थी अनुमानित वही दिशा रही, जो अनुमानित टाइम था वही टाइम रहा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया है। The warning system has improved by leaps and bounds. There has been a paradigm shift. मौसम की पेशगोई, खासतौर पर समंदरी तूफानों की पेशगोई में इन्होंने जिस तरह की दुरुस्तगी लाई है, वो वाकई ये बहुत दुरुस्त तरीके से करते हैं और हमें समंदर में मौजूद माहीगीरों के वापस आने के ऐलानात करने में काफी वक्त मिल जाता है। IMD ने हमें कम से कम 5 दिन पहले बहुत दुरुस्त पेशन गोई करने में बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप पिछले 4 सालों को लें तो IMD की पेशगोइयां, इन्होंने जिस रास्ते की पेशगोई की है, पेशगी इंतबाह दी है और कोस्ट गार्ड्स की तरफ से की गई कार्रवाई की वजह से समंदर में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कौम ने ऐसा काबिल जिक्र कारनामा कैसे अंजाम दिया, आइए जानते हैं। IMD के DG और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के RSMC के सरबराह और साइक्लोन वार्निंग सर्विसेज के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने सन 2010 के बुनियादी साल के साथ विजन 2020 दस्तावेज तैयार किया और उसे हासिल करने की हिकमत अमली के साथ इसका मकसद 2020 तक पेशेनगोई की दुरुस्तगी को 40% तक बेहतर बनाया। 2020 के लिए मुकर्रर करदा हदफ पहले ही 2015 में हासिल किया जा चुका है और हालिया दहाइयों में साहिल से टकराने वाले तमाम इंतहाई शदीद समंदरी तूफानों की पेशगोई की दुरुस्तगी के साथ निशानदेही की गई है। डॉक्टर M महापात्रा को भारत के साइक्लोन मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शुमाली बहरे हिंद में अब तक 90 से ज्यादा समंदरी तूफानों की निगरानी की है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने IMD के जदीदकारी प्रोग्राम के तहत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर पेशगी इंतबाह के तमाम अज्जा को अपग्रेड किया, जो 2007 में शुरू किया गया था। समंदरी तूफान की वार्निंग सिस्टम की जदीदकारी, जिसमें मुशाहिदात, मॉडलिंग, पेशगोई, मवासलात और मरासलात शामिल हैं। उस वक्त हमें 3 घंटे में एक बार सैटेलाइट से तस्वीर मिल रही थी और इस वक्त हमारे पास 2 सैटेलाइट हैं जो इस तरह से कैस्केड हैं, जो कि हमें इनसेट 3D और इनसेट 3DR से हर 15 मिनट में तस्वीर और मसनूआत मिलती हैं। रैपिड स्कैन में हर 4 मिनट और 30 सेकंड में एक नई तस्वीर हमें मिल रही है, जो हमें समंदरी तूफानों के तज्जिये के मकसद में बहुत मदद करते हैं। आज हिंदुस्तान के पास मुल्क में 37 डॉपलर मौसमी रेडार हैं, जो हर 10 मिनट में मुशाहिदात फराहम करते हैं। 20 बॉय समंदरी बॉय IMD के जरिए भर्ती किए गए तकरीबन 206 रज़ाकाराना निगरानी बहरी जहाज, 1000 से ज्यादा खुदकार मौसमी स्टेशन और 5000 खुदकार बारिश के गेज, 35 तेज हवा की रफ्तार के रिकॉर्डर, मजीद आलमी और इलाकाई तखमीने और इनसेम्बल पेशनगोई के मॉडल्स के नए वर्जन मुतारिफ कराए गए। साथ ही तूफान की लहर और साहिली सैलाब के मॉडल भी मुतारिफ कराए गए। समंदरी तूफान की वार्निंग खिदमात के लिए रिवायती निज़ाम की जगह एक डिजिटलाइज्ड पेशनगोई प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया।
हमारे पास ज़मीनी साइंस की वजारत में तकरीबन 7 अददी मॉडल भी चलाए जा रहे हैं। हम मॉडल में आदाद व शुमार को ज़म करने की सहूलत से लैस हैं, जो उस वक्त ऐसा नहीं था। अब हम रेडार डेटा, सैटेलाइट डेटा, तमाम डेटा को यकजा करते हैं। इस मकसद के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को तकरीबन पेटाफ्लॉप की गुंजाइश के साथ इंस्टॉल किया है। इसके साथ हम मसनूआत को तलाश करने के लिए सुबह 6:30 के आदाद शुमार के साथ मॉडल चला सकते हैं और सुबह 9:30 तक 10 दिन तक की पेशगोई कर सकते हैं। इन सब के हैरत अंगेज नताइज बरामद हुए हैं। जीनियाती पेशन गोई की लीड मुद्दत 1 दिन से बढ़कर 15 दिन हो गई है। ट्रैक की पेशगोई की दुरुस्तगी में तकरीबन 65% बेहतरी आई है। लैंडफॉल की पेशगोई की दुरुस्तगी में 75% बेहतरी आई है। पेशगोई की शिद्दत की दुरुस्तगी में 55% की बेहतरी आई है। तूफान की पेशगोई की दुरुस्तगी में 80% की बेहतरी आई है। इंतहाई शदीद समंदरी तूफानों के लिए पेशगोई की दुरुस्तगी का मुजाहरा किया गया है, जैसे फाइलन 2013 में, हुदुद 2014 में, फनी 2019 में, अम्फान 2020 में, टोटेयास 2021 में और मोका 2023 में। उस वक्त जब समंदरी तूफान आया था तो हमारी पेशगोई का निज़ाम शायद इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। मिसाल के तौर पर पेशगोई की गई थी कि सूरत और जाखाओ के दरमियान तकरीबन 1000 किलोमीटर की रेंज से लैंड फॉल आएगा। फिर आखिरी लम्हे तक ये मालूम नहीं था कि लैंड फॉल कहाँ होगा। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एहतियाती तदाबीर कहाँ से की जाएं। इसके बाद से यकीनन बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के वार्निंग सिस्टम, दीगर अमल आलात में बेहतरी आई है। हम पेशगोई करने के काबिल हैं। न सिर्फ बहुत पहले, लेट टाइम इस मानी में तवील हो गया है कि लोग पहले से जान सकते हैं। इसके अलावा लैंड फॉल की दुरुस्तगी, हवा की रफ्तार, यहाँ तक कि तूफ़ानी लहरों में भी बहुत बेहतरी आई है। इसकी वजह से भारत इतने तेज़ी से तरक्की करने में कामयाब हुआ है। इसे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सराहा गया है। तकनीकी मुदाखलत के अलावा पॉलिसी प्लानिंग, रोड मैप, समंदरी तूफान की वार्निंग में स्टैंडर्ड ऑपरेशन सिस्टम में नुमाया बेहतरी आई है। जब आप समंदरी तूफान के बारे में बात करते हैं तो पहले IMD कुछ शुमारियाती मॉडल और मुख्तलिफ दीगर पैरामीटर्स के साथ पेशगोई कर रहा था। अब हम इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनक्वाइस और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग NCMRWF जैसे समंदरी इदारों के साथ मिलकर काम करने के काबिल हैं। इनके साथ मिलकर IMD और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी IITM चारों इदारे मिलकर काम करते हैं। एक समझने के लिए है, 2 मुशाहिदा करने के लिए हैं और दीगर 2 मॉडल पेश करते हैं और आखिर में देखभाल कर रहे हैं। इज्तिमाई फैसला IMD के जरिए है, वो सामने वाले लोग हैं। पहला उनसुर और आखिरी उनसुर IMD है, ये मुशाहिदा है और IMD की तरफ से फैलाव भी है, लेकिन वो दीगर तमाम 3 इदारों से इनपुट हासिल करते हैं ताकि वो बेहतर पेशगोई करने के काबिल हो सकें। मयारी ऑपरेशन के तरीक़ेकार के मुताबिक तैयारी को यकीनी बनाने के लिए हर तूफान के मौसम से पहले मश्क मीटिंगें मुनक्किद की जाती हैं। बाकायदगी से तौसीई रेंज के नुक्ते नज़र जारी किए जाते हैं जो साइक्लोन जेनेसिस के इम्कानात की निशानदेही करते हैं। रोजाना ट्रॉपिकल मौसम के नुक्ते नज़र जारी किए जाते हैं जो अगले 5 दिनों के लिए इम्कानी साइक्लोन जेनेसिस की पेशगोई फराहम करते हैं। खुसूसी पैगामात उस वक्त भेजे जाते हैं जब कम दबाव वाला इलाका बनता है, जिसमें जेनेसिस से पहले का ट्रैक और शिद्दत की पेशगोई भी शामिल है। जब दबाव पैदा होता है
تو بلیٹن کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے اور ہم دن میں 5 بار انتباہ اور مشورے جاری کرتے ہیں۔ جب یہ سمندری طوفان بن جاتا ہے تو فریکوینسی مزید بڑھ جاتی ہے۔ 3 گھنٹے کے بلیٹن جاری کیے جاتے ہیں اور یہ انتباہ اور مشورے مختلف مراحل میں جاری کیے جاتے ہیں، جیسے پری سائیکلون واچ، سائیکلون الرٹ، سائیکلون وارننگ۔ لینڈ فال کے دن ہم لینڈ فال سے 12 گھنٹے پہلے خصوصی پیغامات جاری کرتے ہیں۔ فی گھنٹہ اپڈیٹس جاری کی جاتی ہیں اور جب یہ گزرتا ہے تو یہ فی گھنٹہ پیغامات اس وقت تک جاری رہتے ہیں جب تک کہ نظام سمندری طوفان کی شدت کو برقرار نہیں رکھتا۔ سائیکلون وارننگ سینٹر بھبنیشور ہمیں ضلع وار تفصیلات اور ہوا، بارش، طوفانی لہروں کے ساتھ ساتھ متوقع نقصان اور اثر کے لیے مخصوص انتباہ موصول ہوا ہے۔ حال ہی میں ہم نے ویب پر مبنی خطرے کے ایٹلس کے ساتھ ساتھ فیصلہ رپورٹ سسٹم کو بھی نافذ کیا ہے۔ اس کے ذریعے ہم ضلع کے ساتھ ساتھ گاؤں کی سطح پر بھی اثرات کا نقشہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک کثیر خطرے کا منظرنامہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب IMD کی طرف سے آنے والے کسی بھی طوفان کے لیے وارننگ جاری کی جاتی ہے تو قومی کرائسس مینجمنٹ کمیٹی اس پر کام کرتی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف میٹیورولوجی، وزیر اعظم آفس، NCMC، کابینہ اور ہوم سیکرٹری اور متاثرہ ریاستوں کے چیف سیکرٹریوں کو بریفنگ دینے کی ذمہ دار ہیں۔ قومی سطح پر نیشنل ایمرجنسی رسپانس سینٹر MHA، قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور قومی ڈیزاسٹر رسپانس فورس کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ، ریاستی چیف سیکرٹری اور دیگر اسٹیک ہولڈرز، پریس اور الیکٹرانک میڈیا سبھی کو ایک صفحے پر لایا جاتا ہے۔ IMD بنی نوع انسان اور قدرت کے درمیان جاری جنگ میں متعدد ایجنسیوں کے ساتھ قریبی تعاون کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر جانی نقصان یا املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا سب سے کم امکان ہے تو بھی ہم اجلاس بلاتے ہیں، اور NCMC جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری حکومت اور جامع ادارہ جاتی رد عمل کو یقینی بناتے ہیں، کیونکہ NCMC میں ہمیں تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام وزارتیں اور تنظیمیں ملتی ہیں جو جان و مال کے نقصان کو روکنے یا نقصان کو محدود کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اموات کو کم سے کم کیا جائے، در حقیقت 0 اموات۔ یہی ہمارا مقصد رہا ہے۔ ہم پچھلے کئی سمندری طوفانوں میں مجموعی طور پر یہ حاصل کرنے یا نقصان کو محدود کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کم سے کم وقت میں ضروری خدمات کو بحال کرنا۔ جب 6 مئی کو سمندری طوفان تاؤتے ترقی کر رہا تھا تو ہم نے توسیعی رینج کی پیشگوئی جاری کی۔ 13 مئی کو لکشدیپ کے علاقے کے قریب بحر عرب پر کم دباؤ کا علاقہ بن گیا۔ ہماری پہلی پریس ریلیز جاری کی گئی تھی۔ 14 تاریخ کو ہم نے پری سائیکلون واچ جاری کی، پھر اس کے بعد ہم نے سائیکلون الرٹ جاری کیا۔ 16 تاریخ کو ہم نے سائیکلون وارننگ جاری کی۔ سمندری طوفان تاؤتے نے 2021 17 مئی کی رات کو ساحل عبور کیا، لہٰذا اس طرح تمام ریاستوں اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو مغربی ساحل پر کافی وقت فراہم کیا گیا۔ خاص طور پر ریاست گجرات اور دمن اور دیو جو ٹراپیکل سمندری طوفان کا نشانہ بنے تھے، ان کو یہ تمام معلومات 6 مئی سے فراہم کی جا رہی تھی، اور یہ ہر 3 گھنٹے 10 گھنٹے بعد تمام ڈیزاسٹر مینیجرز، میڈیا، عام لوگوں اور ساحل پر موجود اسٹیک ہولڈرز بشمول آن لائن اور آف شور آپریشنز، صنعتوں اور بہت سے دیگر کو فراہم کی جا رہی تھی۔ 11 مئی 2021 کو گجرات حکومت کے چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکومتوں کو بھی بریفنگ دی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب کے اوپر سمندری طوفان کے ابھرنے کا قومی امکان ہے۔ IMD کی جانب سے طوفان کی وارننگ موصول ہونے پر گجرات کے وزیر اعلیٰ نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور طوفان سے نمٹنے اور جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے۔ حالانکہ IMD نے 1990 کی دہائی سے ضلع کی سطح پر سمندری طوفان کے اثرات پر مبنی پیش گوئی کی تھی، حالانکہ اس کی اپنی حدود تھیں۔ اس مشکل پر قابو پانے کے لیے IMD نے GIS پلیٹ فارم میں ٹراپیکل سائیکلون کے خطرے کی ماڈلنگ، کمزوری، امپیکٹ ماڈلنگ اور خطرے کی تشخیص کی بنیاد پر متحرک اثرات پر مبنی پیشگوئی متعارف کرائی۔ اس نظام کو قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے IMD، انکوائس اور دیگر متعلقہ ریاستوں اور مرکزی ایجنسیوں کے تعاون سے تیار کیا ہے، اور 2021 سے اس میں ترمیم کی گئی ہے۔ ہم صرف یہ پیش گوئی نہیں کر رہے ہیں
کہ ہوا کی رفتار کیا ہوگی، طوفان کی لہر کتنی اونچی ہوگی۔ ہم یہ بھی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ اس کے ممکنہ اثرات کیا ہوں گے۔ ویب DCRA خطرے، آنے والے سمندری طوفان یا آنے والے سیلاب کے بارے میں معلومات اکٹھا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آنے والے سمندری طوفان کی راہ میں حائل بستیوں، گھروں، اسکولوں، ہسپتالوں، پلوں، ٹیلی کام نیٹ ورکس، سڑکوں کے تناظر میں کیا خطرات ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں ممکنہ خطرات سے نمٹنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اس آلے میں گاؤں اور وارڈز کی سطح پر متوقع نقصان فراہم کرنے کی سہولت ہے اور مقدار اور رقم کے لحاظ سے متوقع نقصان کی۔ اس سے پیدا ہونے والے نقصان کی پیش گوئی سے ڈیزاسٹر مینیجرز کو سمندری طوفان کے ساحل سے ٹکرانے سے پہلے خطرے کی فائننسنگ کا فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ IMD نے 1990 کی دہائی سے ایک طویل سفر طے کیا ہے جہاں سمندری معلومات کا پھیلاؤ ابتدائی مرحلے میں تھا۔ طوفان کی وارننگ ٹیلی فون، فیکس، ای میل سمیت تمام ممکنہ ذرائع سے صارفین تک پہنچتی ہے۔ SMS، گلوبل ٹیلی کام سسٹم، WMO، انفارمیشن سسٹم، آل انڈیا ریڈیو، FM اور کمیونٹی ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دیگر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، پریس بریفنگ اور پریس ریلیزز اور سوشل میڈیا۔ اب ہم نے SMS کے ذریعے اس کو ان لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا ہے جو اس سائیکلون کے سامنے ہیں۔ نہ صرف سرکاری اتھارٹی بلکہ مقامی آبادی بھی۔ مفت SMS لاکھوں کی تعداد میں بھیجے جاتے ہیں۔ ہم نے مشترکہ انتباہ پروٹوکول تیار کیا ہے۔ تمام مختلف ایجنسیاں ایک ساتھ آتی ہیں اور متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو الرٹ بھیجے جاتے ہیں۔ یہ اتنے درست ہو گئے ہیں کہ وہ موبائل سروس فراہم کنندگان کو ان علاقوں میں استعمال کر رہے ہیں جہاں تباہی کا امکان ہے۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں اور ان علاقوں میں نقل مکانی کرنے والے لوگوں کو الرٹ بھیجا جا سکتا ہے۔ اس طرح کا نظام ہم نے وقت کے ساتھ تیار کیا ہے۔ اس کیپس پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے اب تک ہم نے تقریباً 1900 ملین SMS بھیجے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں تھی کہ بر وقت سمندری طوفان کی وارننگ دے سکے اور اس کی وجہ سے کئی اموات ہوئیں۔ میں IMD کا شکر گزار ہوں۔ پہلے ہم سمندری طوفانوں کے دوران بے بس تھے، لیکن اب ہمیں پیشگی اطلاع مل جاتی ہے اور ہم چوکنے ہو جاتے ہیں۔ IMD کی جانب سے درست اور بر وقت وارننگ کی بنیاد پر مرکزی، ریاستی اور ضلعی سطح پر 3 سطحی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیوں کی فعال شمولیت کی بدولت جانوں کے ضائع، انخلا کی لاگت اور سرکاری خزانے کو معاوضے کی ادائیگی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ہندوستان کا محکمہ موسمیات نہ صرف ملک کو بلکہ خلیج بنگال اور بحر عرب کے تمام ممالک کو سمندری طوفان کی ایڈوائزری فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹراپیکل سمندری طوفانوں کے لیے ایک علاقائی خصوصی موسمیاتی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ ہم 13 ممالک کی خدمت کرتے ہیں جو شمالی بحر ہند کے آس پاس واقع ہیں۔ بنیادی طور پر ٹراپیکل سمندری طوفان کی پیدائش، شدت اور ٹریک کی پیش گوئی کے لیے سمندری طوفان موکا نے 14 مئی کی ساپہر 180 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا کے ساتھ میانمار اور جنوبی مشرقی بنگلہ دیش کے ساحل کو عبور کیا۔ اس کی پیدائش کے بارے میں پہلی اطلاع IMD نے 27 اپریل کو جاری کی تھی۔ 4 مئی کو RSMC نئی دہلی نے پیش گوئی کی کہ یہ ایک سمندری طوفان ہوگا۔ 8 مئی کو کم دباؤ کے علاقے کی تشکیل کے ساتھ IMD نے 14 مئی کو میانمار اور بنگلہ دیش کے ساحلوں سے ٹکرانے کی پیش گوئی کی۔ 15 مئی کو میانمار کے اوپر سمندری طوفان کے ختم ہونے تک دونوں ممالک کو باقاعدگی سے ایڈوائزری جاری کی گئی تھی۔ اعداد و شمار سے یہ واضح ہے کہ IMD ٹریک، شدت اور لینڈ فال کی بالکل درست پیش گوئی کر سکتا ہے۔ خاص طور پر لینڈ فال کی پیش گوئی نے میانمار اور بنگلہ دیش کو جانی نقصان کو کم سے کم کرنے میں مدد کی۔ RSMC نئی دہلی طوفانی لہروں کے ساتھ اس خطرے میں ٹراپیکل سمندری طوفانوں کے ٹریک، شدت اور زمین سے ٹکرانے کی پیشگوئی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ معیار بہترین ہے اور یہ سمندری طوفانوں سے وابستہ تباہی کو کم کرنے میں 13 رکن ممالک کی مدد کرتا ہے۔ حال ہی میں موچا نے 14 مئی کو میانمار کے اوپر سے لینڈ فال کیا۔
RSMC نئی دہلی کی پیشگوئی ہمارے ملک کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے. اس وجہ سے ہم RSMC کے شکر گزار ہیں. ہم ملک میں سمندری طوفان کی وجہ سے تباہی کے انتظام کے لیے RSMC نئی دہلی کی پیشگوئی کی پیروی کرتے ہیں. ماضی میں بھی IMD نے اپنے پڑوسیوں کی فعال طور پر مدد کی ہے. WMO ایسکیپ پینل کے 13 رکن ممالک میں ہلاکتوں کی تعداد میں ماضی کے مقابلے میں نمایاں کمی آئی ہے. طوفان کی وارننگ خدمات میں IMD کی نمایاں بہتری نے بھارت کے لیے عالمی پہچان حاصل کی ہے. اس اچھے کام کے لیے اقوام متحدہ، WMO، ایسکیپ پینل ممالک اور میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز وزیر اعظم، صدر جمہوریہ ہند، پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی اور انڈین سائنس کانگریس جیسے عالمی سطح پر سراہا گیا ہے. بھارت میں سمندری طوفان وارننگ سروسز نے آزادی کے بعد کے دور میں بھارت کو تبدیل کرنے والی 100 اختراعات میں جگہ حاصل کی ہے. اب تک جانی نقصان کو کم سے کم کیا گیا ہے، لیکن املاک کا نقصان اب بھی ایک چیلنج ہے. IMD اور حکومت ہند جدید طریقوں کے ذریعے املاک کے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے فعال طور پر کام کر رہے ہیں. ان میں جینیسس سے پہلے کی پیش گوئیاں، کسانوں، ماہی گیروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے لیے 15 دن کے اثرات پر مبنی پیش گوئیاں، ساحلی شہروں اور بندرگاہوں، صنعتوں، تیل اور آف شور تلاشوں کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق پیش گوئیاں، اور سب سے اہم آفات سے نمٹنے والے بنیادی ڈھانچے کی ترقی شامل ہیں. سائیکلون مین آف انڈیا ڈاکٹر مرتنجے مہاپاترا کے ذریعے تیار کردہ ویژن 2030 کا مقصد 2030 تک اس مہارت کو مزید 10 سے 20% تک اور بہتر بنانا ہے. ہمارے بنیادی ڈھانچے کو جو سمندری طوفان کے خلاف مزاحمت کرنے والے یا زلزلے کے خلاف مزاحمت کرنے والے بنیادی ڈھانچے کی طرح آفات سے زیادہ مزاحمت کرنے کے لائق ہوگا، ہمیں تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس مقصد کے لیے یقیناً ہمیں نہ صرف اچھے معیارات کی ضرورت ہے بلکہ اس پر مناسب طریقے سے عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. بھارت نے CDRI کی تشکیل کے لیے پہل کی ہے، جو آفات سے نمٹنے والے بنیادی ڈھانچے کا اتحاد ہے. ہم بہت سے ممالک کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. 38 ممالک پہلے ہی اس میں شامل ہو چکے ہیں. جانکاری کا اشتراک، خیالات کا اشتراک، بہترین طریقوں کا اشتراک، کچھ ممالک کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد. لہٰذا یہ تمام سرگرمیاں بشمول قبل از وقت وارننگ سسٹم. IMD کا ویژن اور حکمت عملی نہ صرف بھارت بلکہ خطے کے لیے بھی پیشگی انتباہ کو یقینی بنانا ہے، جس کا مقصد سمندری طوفانوں کی وجہ سے کوئی جانی نقصان اور املاک کا کم سے کم نقصان ہے.